چوتھی شب پروردگار نے انسان کو خلق کر کر اس کی ہدایت کا انتظام خود کیا ہے. خدا خالق ہے اور خالق اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے. جب انسان دنیا میں کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہے، بناتا ہے، یا کوئی آرکیٹیکٹر اگر کسی بلڈنگ کو ڈیزائن کرتا ہے، اس کا نقشہ، تو وہ جانتا ہے کہ کل کو اگر اسے دوبارہ رینوویٹ کرنا پڑے گا تو کہاں سے اس کی الیکٹرسٹی کنیکٹ ہو رہی ہے، کہاں سے اس کی دوسری سینیٹری کنیکٹ ہو رہی ہے، اس کی پائپ لائن کہاں سے ہے. لیکن جو اس نقشے کو نہ جانتا ہو اور اس گھر کو صحیح کرنا چاہے تو وہ سوائے توڑ پھوڑ کے اور کچھ نہیں کر سکے گا. کبھی کہیں سے توڑے گا، دیکھے گا یہاں نہیں ہے کچھ، کبھی کہیں اور سے توڑے گا. خب انسان جب خود اپنے لیے قانون بناتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اسے اپنا خود پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے. اسی طرح ہر چیز کو خدا نے معمور کیا ہوا ہے لیکن کرتا خدا ہے. شخص نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں کون حساب کتاب کرے گا؟ سوال تو تھا کہ کوئی اور کرے گا. نبی اپنی امتوں پہ شاہد تو ہے، نہیں رسول نے کہا کہ قیامت میں حساب کتاب خود خدا کرے گا. تو وہ مسکرانے لگا. رسول خدا نے بولا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا وہ پھر رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخش دے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ توحید ہے، یہ اپنے خدا کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرنا شروع کر دے، نہیں، مطلب جو خدا کو جانتا ہو اس کی شرمندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے گا. مطلب آپ بچے کے سامنے گناہ کریں گے؟ بچہ بیٹھا ہو کمرے میں، کوئی نہیں ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو شرم آئے گی. مطلب کبھی کوئی بچے موبائل سائٹ کھل گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آ جاتی ہیں. سسٹم ہی ایسا ہے، یہ سسٹم آپ کا تو ہے نہیں، سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس برباد ہو. چیز آ جاتی ہے، آپ نہ بھی چاہیں، آپ نوا سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، کچھ بھی آ جاتا ہے. وہ انسان کو گمراہ کرنے کا نظام پورا ہوا ہوا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ جلدی اس کو بند کرو، اس کو کیسے بند ہوگا؟ بعض اوقات ہینگ بھی ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات موبائل، وہ آدمی اس کو آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تو آپ نے خود تو نہیں کیا. آپ کہتے ہیں نہیں ہے، گھر میں کوئی والد بیٹھا ہوا ہے، والدہ بیٹھی ہوئی، کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے. شرمندگی ہے نا، آپ خود نہیں کر رہے ہیں، اپنا گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر ایک چیز آ گئی، آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہو. تو آپ ایک بچے کے سامنے جس کو سمجھ نہیں، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے کتراتے. اور انسان خلوت میں خدا کو بچے کے برابر بھی نہیں سمجھ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب توحید نہیں ہے، کمزور ہے انسان. خوف کا مسئلہ نہیں ہے جانے محترم. میں کسی سے ڈروں، بعض لوگ میں کسی انسان اپنے والد سے، والد جوان لڑکے بیٹھے بڑے ہو جاتے ہیں، سگریٹ پی رہا ہے کوئی، اچھی بات بالکل نہیں ہے. لیکن ماں باپ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ ماں باپ سے نہیں، باپ کو پتا ہوتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ احترام کرتا ہے. وہ بہت سی جگہوں پر خوف نہیں ہے، اس کے آگے احترام ہے. بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ میر داماد کا، جو ملا صدرہ کے استاد تھے، جوان طالب علم تھے، اس وقت کا واقعہ ہے. سنا ہوگا غالباً آپ نے پہلے. اس زمانے میں اصفہان میں جو سلطان تھا، اس کی گھر سے ایک بیٹی جو ہے وہ لڑ کے چلی گئی، گھر سے نکل گئی. انہوں نے بہت ڈھونڈا، ان کو نہیں ملی. سپاہی رات کو واپس آیا، بولا نہیں ہے. دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا بیٹی خود واپس آ گئی. سلطان نے بیٹی کو بلایا، پوچھا سب خیر ہے، سب ٹھیک، کوئی پرابلم، کوئی مشکل تو کوئی پریشانی؟ کہا نہیں. گھر والوں سے پوچھا، کہا نہیں سب ٹھیک ہے. تو پوچھا بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں وہ لڑ گئی تھی، مطلب ناراضگی ہو گئی، لڑ گئی. وہ بیٹی تھی سلطان کی، چلی گئی. کہا کہاں گئی؟ کہا میں بازار میں گئی، بازار بند تھا، رات کا وقت ہو گیا تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا بازار میں اندر گئی تو مجھے لگا کہ کوئی مدرسہ ہے. ایک حجرے سے روشنی آ رہی تھی، میں اندر گئی، دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے. میں نے اسے بولا کہ میں سلطان کی بیٹی ہوں، مجھے رات گزارنی. اس نے بولا کہ یہ جگہ خاتون کے لیے نہیں ہے. کہو سلطان کی بیٹی ہے، کچھ بھی کرے. کہا وہ یہی جگہ ہے بہرحال آپ. تو اس نے پوچھا کہ اس نے کھانے کو کیا دیا تمہیں؟ کہا اس کے پاس ایک روٹی اور پیاز تھا، ایک ہی نفر کے لیے تھا، اس نے مجھے دے دی. کہا اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں. کہا اس جوان کو بلاؤ. اس جوان کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے بیٹی کو دیکھا ہماری؟ کہاں جب اندر آئی تھی تو پہلی نگاہ پڑی تھی. کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے پہلے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا نہیں تھا. کہا پھر ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اسے دیکھا بھی نہیں؟ عزیزان محترم، لا الہ الا اللہ. شاید ہم دنیا کو بہت تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علیہ. امام فرماتے ہیں گناہ کی لذت
تھوڑی دیر ہوتی ہے، پچھتاوا بہت لمبا ہے، بہت لمبا۔ کہا تم نے دیکھا نہیں؟ کہا کہ جب میرا نفس مجھے وسوسے کرتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس شمع پہ رکھ دیتا تھا۔ کہا پھر، کہا ایک ایک کر کر میں نے، اس نے اپنا ہاتھ نکالا، ساری انگلیاں جلی ہوئی تھیں، ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی، مگر میں نے کہا کہ جہنم کی آگ سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ یہ عفت اور پاک دامنی صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، لا الہ الا جو اس صلی علی محمد عزیزان محترم، توحید کو سمجھے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے پریشان ہیں، ہم لوگوں کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ مل رہا ہے، وہ دے دیں، اچھی بتائیں گے اسباب الہی ہے، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ مثلا آپ نے دعا مانگی، کوئی شخص آیا آپ کی مدد کرنے، آپ بولے بھائی تم سے نہیں لینی، بولے بھائی مجھے اللہ نہیں بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اصل سب سے پہلے جھکنا کہاں ہے، مانگنا کہاں ہے؟ آپ کو زندگی مشکل آتی ہے، آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے اصولاً انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب انسان دیکھیں جتنا توحید اس کے وجود میں بڑھتی چلی جائے گی نا، اس کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی انسان کی زندگی مشکل آتی ہے، انسان فوراً ادھر بیماری ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، جو بہرحال جس کو وہ کر سکتا ہے، ڈپینڈنٹ ہے، آسرا ہے، کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی ان مشکلات میں سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف ہوتے ہیں کہ پروردگار اگر تیرا امتحان ہے تو کامیاب کر، اگر تو درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے تو استقامت دے۔ یہ کیسے ممکن ہے انسان اسی کے لیے سب کچھ کرے، رزن بے قضا تسلیماً، خوب یہ کیسے ہے؟ یعنی سب کچھ لٹ گیا، پھر بھی خدا بھی کہہ رہا ہے راضیتم مرضیہ، تو بھی ہم سے راضی، ہم بھی۔ یہ رضایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی۔ عزیزانے ہوتا ہے خدا کیا ہے؟ خدا سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں پروردگار کہتا ہے اللہ تعبدون الا اللہ، یعنی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اور وہ خود رسول سے کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے، ہم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں پروردگار نے واضح کیا۔ وہ اسی ایک آیت میں پروردگار 4 اصول بیان کر رہا ہے، اور پورا قرآن یہی ہے، پوری توحید یہی ہے۔ پہلی کیا؟ کسی اور کی عبادت نہیں کرو۔ دوسرا، خدا کی عبادت کرو۔ تیسرا، جو عبادت کرے گا اس کے لیے بشارت ہے، اور جو عبادت نہیں کرے گا اسے بتا دو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پوری توحید یہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور آپ اور میں شکر کریں کہ ہمیں خدا نے اس بلاک میں رکھا ہوا ہے۔ اس بلاک آپ کو اندازہ ابھی نہیں ہے۔ ایک عالم دین انتقال ہو گیا متقی پرہیزگار سے، دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے، ایسا دیکھا مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو مجلس میں لوگ آئے ہیں نا، یہ روئیں گے امام حسین پر، میں ان کے آنسو سمیٹنے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، اس عالم میں گریا نہیں ہے، گریا یہی ہے، وہاں تھوڑی گریا ہے، وہاں تو گریا کے اثرات ہیں۔ سجدے اس عالم میں نہیں ہے، سجدے اسی عالم میں، زیارتیں اس عالم میں نہیں ہے، اسی عالم میں، قرآن کی تلاوتیں اس عالم میں نہیں ہے، اسی عالم میں۔ خوب یہ کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے زانے محترم، خدا ہر چیز وہ زندہ ہے، میں مردہ ہوں۔ جب انسان اس کے سامنے آتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اصل وہ حکیم، وہ خبیر، اور ساری چیزیں اس کی مخلوقات ہیں، پوری کائنات اس کی مخلوقات ہے۔ اس نے جنم نہیں دیا اس کو۔ اللہ کسی چیز کو جب جنم دیا جائے تو جو چیز جنم دیتی ہے اس سے دور ہو جاتا ہے نا، جو چیز پیدا کرتا ہے، ماں، بچہ جب ماں سے پیدا ہوتا ہے تو بچہ الگ ہو جاتا ہے ماں، لیکن دنیا، عالم، کائنات خدا کا مولود نہیں ہے، الگ نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے تمہارے ساتھ۔ قرآن کا سورہ حدید کے اندر وہ کیسا ہر جگہ ہے؟ انت اللہ عزم بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے۔ تو احساس، توحید، خدا قرآن میں کہتا ہے نا میں تمہاری شہرک کے سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حبیب نے
جناب حبیب نے کہا نا غلام کو کہ مثلا تم جاؤ، تمہیں آزاد کیا، تو غلام کہتا ہے اب جب وقت آیا تو میں آزاد ہو جاؤں. اللہ اکبر. عزاداران محترم، ایک سواری ہے، کبھی مالک بیٹھتا ہے تو کبھی غلام بیٹھتا ہے، اور دوڑے دوڑے شمع کی طرف پروانے جا رہے ہیں. بس یہ سواریاں پہنچیں، دور سے جب دیکھا کہ دھول اٹھ رہی ہے، یہاں تو ظاہر ہے کوئی امید نہیں ہے، لیکن امام جانتے تھے کہ حبیب آئے گا. وہاں لشکر میں لوگ ہزاروں میں آ رہے ہیں، یہاں غربت امام حسین ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا. جیسے ہی حبیب آئے خوشی تو ہوئی نا کہ کوئی ہمارے لشکر میں بھی آیا. اب اس خوشی کے سما میں تھوڑا سا شور ہوا، شور خیموں میں گیا. جب خیموں میں یہ شور گیا نا تو بی بی فرماتی ہیں اماں فضا یہ کیسا شور ہے؟ وہ تھوڑی دیر میں آ کر بتاتی ہیں شہزادی حبیب آئے ہیں. اللہ اکبر. نہیں، میں شاید جملہ آپ کو پہنچا نہ پاؤں عزیزان محترم. نہیں، آپ احساس کریں نا کہ جو مستورات اپنی ماں کی قبر پہ بھی رات کی تاریکی میں جاتی ہوں، آگے بابا ہوں پیچھے بھائی ہوں، جن کے سائے بھی کوئی نہیں دیکھتا، جن کی صدائیں بھی کوئی نہیں سنتا. آپ نے 19 رمضان کو شب ضربت جب لگی مولا کو، آپ نے نہیں سنا مقتل کہ جب اصحاب لے کر آ رہے تھے تو امام نے کیا کہا؟ یہاں چھوڑ دو مجھے، میں اپنے پاؤں پہ جاؤں گا، اور خاموش آہستہ، تمہارے رونے کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ جائیں. اور کربلا، اماں فضا حبیب آئے ہیں، حبیب کو ہمارا سلام دیجئے گا. بس عزاداران محترم، جب حبیب کو سلام پہنچایا ہے نا، حبیب خاک کربلا میں بیٹھ گئے، خاک کو اٹھایا اپنے سر پر ڈالا کہ کیا یہ کیسے دن آ گئے. علی کی بیٹیاں، اللہ اکبر، اللہ